گوتھے انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کراچی کے آرٹ کونسل میں مشہور افسانہ نگار، ناول نگار، کہانی کار فرانز کافکا کی 100 سالہ اینیورسری کے موقع پر ان کی زندگی پر تھیٹر پلے اور کافکا پوسٹرز کی نمائش کی گئی۔ اداکاروں نے تھیٹر پلے کے ذریعے کافکا کی زندگی کو شرکاء کے سامنے پیش کیا اور خوب داد حاصل کی۔ اس موقع پر وش نیوز سے بات کرتے ہوئے پروگرام کے آرگنائزر کا کہنا تھا کہ کافکا جدید ادب کے بانی ہیں۔ کافکا نے اپنی زندگی میں اپنی کوئی تحریر نہیں چھپوائی، بلکہ اپنے دوست سے وصیت کی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی تمام تحریروں کو جلایا جائے۔ کہ کافکا کو ماڈرن فکشن یا ماڈرن لٹریچر کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے اور کافکا کا مقابلہ ہم پاکستان کے اندر یا ہندوستان پاکستان کے اندر منٹو کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسے سعادت حسن منٹو نے اپنے زمانے میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہت زیادہ اپنے اوپر اثر اس کا لے لیا تھا، اسی طرح کافکا نے بھی لیا تھا۔ کافکا اس دور کے ہیں جب یورپ کے اندر ڈپریشن ایج چل رہی، مرنے سے پہلے اپنے دوست کو وصیت کی تھی کہ میری ساری چیزیں جلا دی جائیں۔ یہ تو ان کے مرنے کے بعد ان کے دوست نے یہ سارا کچھ شائع کیا ہے، تو دنیا کو پتہ چلا کہ کافکا نام کا بھی ایک ادیب ہے جو کہ ماڈرن لٹریچر کا بانی ہے۔ سچ بتاؤں تو بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا اور میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کردار کرنے کا موقع ملا۔ اور اس سے جو باتیں مجھے پتہ چلیں وہ یہ کہ بہت سارے کافکا ہمارے ارد گرد ہیں جو کہ لکھتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں ایسا، لیکن اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کرنا چاہیے انسٹیڈ کے ڈی موٹیویٹ کریں۔ جیسے کافکا خود کو بالکل ہی ڈی موٹیویٹ کر کے سیلف اسٹیم بالکل زیرو ہو گئی تھی اور آخر میں اس کا اختتام کیا ہوا۔ تو لہٰذا ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں ان کو بچانا چاہیے، ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ہے۔ کافکا کی موت 40 برس کی عمر میں 1924 میں ہوئی۔ 20ویں صدی کے اس بہترین ناول نگار کے ناولوں دی ٹرائل اور دی کاسل کو دنیا میں سراہا گیا اور یہ ناول کئی زبانوں میں ترجمہ ہوئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جواد علی، فش نیوز، کراچی۔